ظاہری طور پر استعمال نہیں کیا لیکن اختیار موجود ہے۔ تو مختصر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی دلائل ہیں جو باطنی ہیں اور کچھ ایسے دلائل ہیں جو ظاہری ہیں، کیونکہ انسان باطن چیز کو دیکھ نہیں سکتا، انسان کی ظاہری نظر سے ہی دلیل قائم ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، اور نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو یہ باطنی چیز نہیں تھی، یہ ظاہری چیز تھی، یہ دنیا دیکھ رہی تھی، اور اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو چھوا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ظاہری دلیل بن گئی ابراہیم علیہ السلام پر لوگوں کو منوانے کے لیے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، تو جس کو آگ نے نہ جلایا ہو یہ ثابت شدہ ہے کہ واقعی اس کا کوئی بنانے والا، اس کا کوئی چننے والا ہے۔ اب لیکن دوسرے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں، جی بسم اللہ بات کریں۔ بابا امام صاحب ادھر ایک اور بات جو سامنے آتی ہے، اس سے تو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ گویا جو حجت خدا ہوتا ہے وہ صفات شیء پر قدرت رکھتا ہوتا ہے، وہ چاہے تو ان کو اس طرح موڑ سکتا ہے، چاہے تو ان کو اپوزٹ، یعنی کہ ان کی صفات کو بدلنے پر اختیار رکھتا ہوتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی یہ اس بات اس لیے میں ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ زی بھائی نے ایک جملہ بولا تھا، ایک بات کی تھی قادیانیوں کے لیے کہ انہوں نے بھی تو اس چیز سے تو پھر وہ بھی فائدہ لیتے ہیں، وہ ان کا بھی دعویٰ یہی ہے۔ بھائی ان کا صرف دعویٰ ہے، دلیل نہیں، دلیل ہے کمالات، وہ خالی جو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہوتے ہیں وہ لفظی نہیں ہوتے، ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں، جس کی مثالیں ابھی ہم آپ کو قرآن سے دے رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ کیا دلیل ہے، وہ فقط الفاظ نہیں تھا کہ میں اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہوں، بلکہ قرآن نے کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مبرص کے بیمار جو ان کو شفا دیتے ہیں، مادر ذات جو اندھے ہیں ان کو بینائی دیتے ہیں، مٹی سے پرندہ بناتے ہیں ہاتھوں سے اور پھونک مارتے ہیں باذن خدا وہ اڑنے لگتا ہے۔ تو فقط اور فقط وہاں انہوں نے وحی کو دلیل نہیں بنایا کہ وقت ان کے پاس وحی آتی ہے، بلکہ وحی کے ساتھ ساتھ دیگر دلائل بھی ہیں جو ظاہری دلائل ہیں۔ وہی خود بخود جو ہے نا باطنی چیز ہے، اور باطنی چیز جیسا کہ ابھی حمدانی سید نے کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے وحی ہوئی ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کا انکار کریں یا قبول کریں کہ ان کو واقعتاً ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو دلیل کیا ہے؟ تو وہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر دلائل ہیں، جب تک وہ لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے تو وہ دلیل پوری ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ زی بھائی یہاں تک، جی نجی اشرف بھائی بسم اللہ۔ بابا امام صاحب یہ ایک اور تھوڑی سی نا جو یہ قادیانیوں سے ریلیٹڈ یا یہ جو بھی اس طرح کی پھوٹتے رہتے ہیں غلاظت کے پھول ان کے لیے تو ان کو تو کچھ اور بھی کہنے کی بجائے صرف اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ جو جناب برقیہ تھے وہی صفت اگر آپ دکھا دیں تو ہم پھر بھی آپ پر کچھ سمجھنے کو آپ کو تیار ہیں، کہ جیسے انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا دی، یہ تو ایک غیر حجت نے کر کے دکھا دیا، تو آپ بھی کچھ ایسا کر دیں پھر؟ آیا کیا یہ دلیل ایسی بن سکتی ہے نا؟ جی بالکل بن سکتی ہے، کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ تو بہت بڑی بات ہے، ہدہد والی صفتی لے آئیں جو کہ آسمانوں پہ رہ کے زمین کے اندر کونوں میں بھی پانی کے خزانوں کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ اللہ اکبر، جی یہ پرندوں والی یہ تو جانور کی اتنی فضیلت آ گئی تو بالکل ایسے ہی ہے۔ تو باقی تو دور کی بات ہے، یہ قادیانی صاحب تو مارے جائیں گے پھر، یہ تو بڑا سخت معاملہ ہو گیا ان کا۔ تو شاہ جی بابا امام بھائی اگر ایک سوال ہے، جی بسم اللہ۔ اگر اتنی چھوٹی چھوٹی اگر دلیلوں پہ اگر ہم حجت پہ مطلب کہ قائم ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے اللہ کی حجت ہو، تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا ٹیکنالوجی بھی ہے۔ جی بالکل ہے، کوئی شک نہیں۔ میں یعنی کہ ابھی بارش کرنا چاہوں تو میں بارش کر سکتا ہوں، جی ابھی بالکل اگر میں زلزلہ لانا چاہوں تو میں وہ بھی لا سکتا ہوں، بالکل لا سکتے ہیں۔ تو پھر دیکھیں جو حجت خدا میں یہ بڑا سوال چلتا رہا تھا، تو اس کے اوپر ہم نے تقریباً 4-5 پروگرام کیے، تو اکثر بندوں نے یہ سوال کیا کہ جس جدید دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ جو قدیم انبیاء کے معجزات ہیں، چند انبیاء کے علاوہ، وہ بھی چھوٹے نظر آتے ہیں اس آج کے دور کے اندر۔ تو اس پر مختصراً یہی تھا
کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کے سارے سوال کا جو جواب اسی کے اندر آ جائے گا کہ دجال کے متعلق یہ ملتا ہے کہ دجال جو ہے وہ کہے گا کہ انا رب الاعلی، اور وہ فقط دعویٰ نہیں کرے گا، کچھ کر کے دکھائے گا نا، جس کی بالکل، اس کے بنیاد بعد پر جزاک اللہ کچھ ایسا 1 کرے گا، لاکھ سے زیادہ علماء بھی ہوں گے اور وہ اپنے کرتب سارے دکھائے گا ان کو. دکھائے گا، لیکن حجت خدا جو ہوتی ہے، جو منصوص من اللہ ہوتا ہے، وہ اس کا توڑ کر کے بھی کہے گا کہ میں خدا نہیں. یہ بس اس کا یہ جملہ جو ہے اس بات کی دلیل ہوگی کہ واقعی یہ حقیقی خدا کا چنا ہوا ہے. ایک طرف جو ہے وہ یہی عمل کر کے لوگوں کو اپنے دماغوں پر قبضہ کر کے ایسے چیزیں دکھا کے وہ اپنا رب ہونا، خدا ہونا منوائے گا، لیکن جو خدائی نمائندہ ہوگا وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کہے گا کہ میں خدا نہیں، خدا کی حجت ہو. میں خدا کی حجت ہوں. تو یہی دلیل ہے، ورنہ کرنے پر آئیں تو ابھی کیا کچھ نہیں ہو رہا. اور حجت خدا جو ہوگی، جو منصوص من اللہ ہے، اس زمانے میں جو چیز رائج ہوتی ہے، مثال کے طور پر حضرت سلیمان بن داؤد نبی کے دور میں جادو بڑے عروج پر تھا، جی وہ جادو کا توڑ لے کے آئے. ٹھیک ہے، ہمارے نبی کے دور کو لے لیں مختصر، عیسیٰ علیہ السلام کا دور بیماریوں کا دور تھا، وہ حکمت بیماریوں سے بچانے کا معجزہ لے کے آئے. ہمارے نبی کے دور میں ظاہری طور پر شاعری بڑے عروج پر تھی، ٹھیک ہے، اس کا توڑ لے کے آئے. تو ہر حجت، اس حجت کے دور میں جو چیز بھی اس وقت رائج ہوتی ہے نا، وہ اس ہی کا توڑ لے کے آتی ہے. اس دور میں سائنس عروج پر ہے، یعنی کہ کل ہم کو نہیں پتا، اگر آج سرکار قائم عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے تو اس زمانے میں اس وقت جو سب سے زیادہ رائج ہے، جس کی حکومت ہے، وہ ہے سائنس، جدید ٹیکنالوجی. تو اس کا توڑ لے کے آئیں گے، یعنی اس کو ہی ختم کر دیں گے. ابھی شاہ جی وہ ایک بہت بڑا تجربہ کر رہے ہیں جی، یعنی سورج اگر پاکستان میں ہے نا تو اسی سورج کی روشنی ادھر امریکہ میں بھی ہوگی. اچھا، ویسے چائنا والوں نے تو آلریڈی کیا ہوا ہے تھوڑا، ابھی اس کے بعد ابھی بڑا یعنی پروجیکٹ یہاں پہ USA میں سٹارٹ ہو گیا. اچھا، جی، اب دیکھیں آگے، یعنی یہ انسان اس علم کو استعمال کر کے وہ کیا کیا اور یہ کریں گے، یہ کر لیں گے، کریں گے بالکل کریں گے. اللہ نے ناممکن کسی چیز کو بنایا ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. لیکن یہ کہ ان سب چیزوں کا توڑ امام زمانہ، امام وقت بے کے پاس شک بے شک بے شک. جی بھائی، آپ کی تشفی ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے ایک اور کچھ پوچھنا تھا. جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے اور مغرب کی بجائے مشرق میں غروب ہو جائے تو پھر علم تو دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. نہیں، جب ٹیکنالوجی فیل ہو جائے پھر وہی کہہ رہا ہوں نا، علم دھرے کے دھرے ہی رہ جائیں گے جب نظام ہی تبدیل ہو جائے گا سارا، تو ٹیکنالوجی تو رہے گی. یہ دیکھیے علم کی ضد کیا ہے، جہل، یا پھر علم سے بڑا عالم آ جائے تو پھر وہ علم کو کھا جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا جو ہے وہ ان کے خیال میں بنی ہوئی رسیاں جو کہ سانپ دکھ رہی تھیں، وہ دراصل دکھنے میں سانپ نہیں تھیں. اسی طرح دکھنے میں یہ علم بھی خیال کے طور پر لوگوں کو تو لگ رہا ہے یہ علم ہے، لیکن یہ حقیقی علم ابھی بھی نہیں ہے. یہ الوژن ہے، الوژن جس کو کہتے جی، اللہ آپ کا بھلا کرے. ہیں. دجال کے پاس بھی الوژن ہوگا، وہ صرف آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گا، اور دھوکے میں آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی بہت سے دجال گھوم رہے ہیں، بس ہم نہیں ڈھونڈ رہے. بالکل ہم نے ڈھونڈے ہوئے. دانش سید، سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جی جی اس دور میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے نا، وہ ہے جادو کی اور معجزے کی پہچان. جی، بہت سے لوگ ایسے قدیم ادوار میں، انبیاء اور ائمہ کے ادوار میں گزرے ہیں جن کو معرفت ہی نہیں تھی معجزے کی. وہ معجزے کو جادو کہہ رہے تھے اور جادو کو معجزہ کہہ رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے جی، کمال. تو بہت سے لوگ اس دور میں بھی مار کھائیں گے. یہ جو ابھی آپ نے کہا ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ حقیقت نہیں. حقیقت صرف حجتان خدا کے پاس ہوتی ہے، بالکل، اور وہی ان کا توڑ ہوگی. جی بسم اللہ. حجت تو بہت بڑی ہے نا. میں کہتا ہوں ولایت علی ابن ابی طالب اگر آپ کے دل میں ہوئی نا، تو دجال اس دور کا ابھی بھی ہمارے سامنے آئے گا نا تو ہم اسے فوراً پہچان لیں گے، فوراً پہچان لیں گے. جیسے ہم اللہ کے ولی کو فوراً پہچان لیتے ہیں نا کہ ہاں یہ ولی ہے، اور آپ کی گردن کا سریا ٹوٹ جاتا ہے فوراً. دجال کے سامنے بھی آپ جب جائیں گے نا، جہاں پہ بھی ہو،
हमारे मिंबर पे हो, कहीं पे बैठा हो, आप देखेंगे, आप पहचान लेंगे उसको। ये हो ही नहीं सकता कि आप पहचान ना लें अगर आपके अंदर वलायत अली इब्न अबी तालिब मौजूद है तो। बेशक शक बेशक ये सही कह रहे हैं, बेशक ऐसा ही है। बाब ईमान आपसे कुछ और पूछना था वो, लेकिन वो इस मौजू से रिलेटेड नहीं है, वही से रिलेटेड जी बिस्मिल्लाह। वो कुरान से रिलेटेड है। शायद मैंने कल भी ये सवाल आप इधर बैठे हुए थे, लेकिन उस टाइम मेरे ख्याल में नकवी भाई ने कहा था भाई यूट्यूब पे आप थे बिजी मेरे ख्याल। ये कुरान की जो नज़ूल है इस बारे में सवाल था कि आया ये बतदरीज वाला इल्म ट्रांसफ़र हुआ था या ये इकट्ठा ट्रांसफ़र हुआ था? क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आते हैं और मैं जब आपको जवाब दे देता हूँ, कुरान से ही जवाब है इसका। इस सवाल का पूरा जवाब कुरान के अंदर मौजूद है। सूरह राहत को पढ़ते हैं आप नजफ भाई? जी मेरे सामने अब मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हाँ, सूरह राहत की इस आयत में अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया ना, तो कफार ने रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार कर दिया। ये याद रखना, अब भी कुरान नाज़िल नहीं हुआ। कुरान ज़ाहरी तौर पर मुसलमानों का ये अकीदा है कि कुरान टोटल 23 सालों में नाज़िल हुआ है ऐलान नबूवत के बाद। ये पॉइंट अपने पास नोट कर लें, फिर आपके सवाल का जवाब आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। कुरान जो है 23 साला अरसे के अंदर पूरा नाज़िल हुआ है बकौले मुसलमानों, ठीक है। सही। और अब भी रसूलुल्लाह ने ऐलान नबूवत किया है, तो मुसलमानों के इस कौल के मुताबिक अभी तो कुरान नाज़िल पूरा हुआ ही नहीं था ना, अभी तो ऐलान नबूवत हुआ है। और ऐलान नबूवत पर जब ऐलान नबूवत हुआ है तो लोगों ने नबूवत का इनकार किया है। और कुरान में अल्लाह कहता है रसूल की रिसालत पर कि ए रसूल, तुम्हारी रिसालत पर एक तो मैं अल्लाह गवाह हूँ और एक वो गवाह है कि जिसके पास किताब का कुल इल्म है। अब सवाल ये होता है नजफ अशरफ भाई, अभी तो कुरान नाज़िल ही नहीं हुआ, तो जो अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह की रिसालत पर गवाह है उसके पास किताब का इल्म खुदा तो खुद कह रहा है पहले है, अभी कुरान नाज़िल ही नहीं हुआ और उसके पास कुरान खुद कह रहा है कि कुल किताब का इल्म है जो रसूल अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह की रिसालत पर गवाह है। ये बात वाज़ेह हो गई है नजफ अशरफ भाई? जी ये तो यहाँ तक तो मैं पहले ही पहुंचा हुआ था। तदरीजन तदरीजन कुरान से ही साबित है। ये कुरान एक बार मुकम्मल, क्योंकि अलूम जो है, जो जिसका अलूम का जो वारिस होता है वो ले के आता है, उसको बाद में नहीं दिया जाता। उसकी दलील ईसा अलैहिस्सलाम है, अभी 2 दिन के हैं, माँ के हाथ पर ही कह रहे हैं कि मैं नबी हूं और मैं किताब ले के आया हूं, अभी मुझे दी नहीं जाएगी, मैं ले के आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब जो छोटी हुज्जत हो हमारे नबी के मुकाबले में, वो तो किताब इल्म ले के आए, और हम कहें कि जो अफजल नबी है उसको बाद में दी गई, नहीं, ये तदरीजन उनके पास जो थी वो मखलूक और उम्मत के सामने पेश की गई, आई मुकम्मल वो किताब उनके पास है, थोड़ा थोड़ा करके उस किताब में से वो पेश करते रहे। जी बिस्मिल्लाह। तो बाबीमान साहब, इससे तो फिर ये समझ आता है कि मुकम्मल किताब उनके पास मौजूद थी, अल्लाह का हुक्म नाजिल होता था कि ये आयत जाहिर कर दो। चलिए आप इसको इस तरह भी ले लें तब भी ठीक है, तभी मतलब मकसद तो वही बनता है ना, एंड रिजल्ट तो वही निकलता है कि जैसे ही अल्लाह का हुक्म आया तो ये आयत जाहिर कर दो, तो वो जाहिर की गई। जी, क्योंकि ये बगैर, कुरान खुद कह रहे हैं कि बगैर वही की ये नुतक करते ही नहीं है। जी। तो ये जो मोस्टली जो अकीदा लोगों का है आज के, वो तो ये तदरीज पे बेस करता है, वो तो अपना इसी बात पे अड़े हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तो ये तदरीजन हो नहीं सकता है। उसकी वजूहत सिर्फ यही नहीं है, उसकी और भी वजूहत हैं कि अल्लाह तो हर इल्म का जानने वाला है। तो उसके अभी देखे ना, जो ईसा अलैहिस्सलाम की जो बात है, इस पर तो किसी की जरूरत नहीं इनकार कर सके, ये कुरान की आयत है ना, बेशक, कि अभी वो दुनिया में आए हैं और ऐलान कर रहे हैं। जब माँ की इस्मत पर उंगली उठी तो उन्होंने अपनी माँ की गवाही पर इस दलील को पेश किया है ना कि मैं नबी भी हूं और मैं किताब लेके आया हूं। ये नहीं कहा कि मुझे बाद में किताब दी जाएगी, इल्म दिया जाएगा, वो कह रहे मैं किताब लेके आया हूं।
ایسے ایسے تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہمارے نبی کا امتی نبی ہو وہ دنیا میں آنے سے پہلے کتاب لے کے آئے، اور ہمارا نبی جو سردار انبیاء ہے وہ ان کے لیے یہ عقیدہ ہو کہ نہیں ان کو بعد میں کتاب دی گئی؟ یہ ناممکنات میں ہے، ایسا تضاد ہو جائے گا۔ بالکل میرا تو عقیدہ یہی ہے کہ مجھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو زندگی کا یاد تھا، ویسے ہی بھائی جو چھوٹا نبی ہے وہ خود کتاب لے کے آ رہا اور بول رہا ہے، پہلے دن سے بول رہا ہے کہ میرے پاس کتاب ہے، میں نبی ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اس تمام شریعت کا حاکم بن کے آئے ہو، ہر قسم کی سورہ جمعہ کی آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ جب سے رسول باعث کر کے آئے ہیں، مبعوث ہوئے ہیں، وہ تب سے ہی آیت تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جب سے وہ تلاوت کر رہے ہیں تب سے وہ تزکیہ کر رہے ہیں اور مومنوں کو سکھا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، ان میں ایک رسول کو بعث کیا، مبعوث کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جب سے ہیں وہ تب سے رسول ہیں، اور وہ آئے بھی رسول بن کے ہی ہیں، یہ قرآن اس بات کی دلیل دے رہا۔ پھر ہم پڑھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ مکمل طور پر اس کا نزول لیلۃ القدر میں زمین پر ہوا ہے، کیونکہ امور بھی زمین پر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جو ہے یہ قرآن اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم بذات خود رسول اللہ اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل کلی، عقل اول، حقیقت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اول ما خلق اللہ نوری میں موجود تھے۔ اس لیے علم، یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ خوشبو پھول میں کب آئی، تو آپ کہیں گے کہ پھول میں خوشبو موجود تھی لیکن ایک خاص بلوغت میں آ کے اس کا ظہور ہو گیا۔ اسی لیے نبوت، نبی جو ہے وہ شروع سے ہی نبی ہوتا ہے، لیکن ان قوانین کے اظہار کے لیے جب وہ بلوغت دنیا میں پاتے ہیں تو پھر اس کے احکام کو جاری کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے خلاصے میں تھا۔ تو جب آدم نہیں تھا یہ تب بھی نبی تھے۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام تو دوسرے انبیاء کی تو بات چھوڑے، ابھی تو ابو البشر جو ہے وہ نہیں بنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ تو نبی کس بنیاد پر بھی ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ جو قرآن کا علم انسان خلق ہونے سے پہلے جس کو دیتا ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی بسم اللہ۔ بے شک بے شک، ایسے ہی ایسے۔ دوسرا یہ جو آیت ابھی میسم بھائی نے تلاوت کی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، مسلمان اپنا پورا زور لگا لینا تو اس آیت سے، اس پورے سورے سے قرآن کو ثابت نہیں کر سکتے کہ اس سورے میں قرآن نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کا ذکر ہی نہیں آیا۔ نجف اشرف بھائی، جی جی، اس میں تو آیا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جی لیلۃ القدر، یس، ذکر آیا۔ اب یہ ذکر کیا ہے یہ پتہ نہیں۔ نہیں، اس میں لیلۃ القدر کیا ہے؟ جزاک اللہ، یہ ہے اس اصل، میں لیلۃ القدر آپ نے دیکھنی ہے۔ یہ ایک لیلۃ القدر، اور یہ جو نازل ہو رہا ہے یہ ہے کیا، کیا نازل ہوا ہے؟ اچھا، مجھے نے اس پہ ایک اور وہ آج سورہ میں پڑھتا ہوں، سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعاک وما قلی، تو اس میں بھی لیل آیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ لیل ذکر ہوا ہے مختلف ہیں میں، لیکن وہاں پر لیل، عام لیل نہیں سمجھ آتی۔ عام لیل کی طرف اشارہ، اللہ نے عام باتوں کی طرف تو کبھی اشارہ نہیں کیا، وہ ہمیشہ خاص
کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو یہ لیل کون سی چل رہی ہے؟ دیکھیں رات پر تو دن غالب آ جاتا ہے، تو اللہ کبھی ایسی چیز کی قسم نہیں کھائے گا جس پہ کوئی شے غالب آ جائے. غالب آنے والی چیز کی قسم کھائے گا. یس 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 یس، یہ جی کیونکہ جی یہ لیل جی، جو اللہ ہے آپ نا، کو یہ لیل جو ہے نا، یہ مجھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں لیل. بے شک بے شک بے شک بے شک. اور یہ جو نزول ہے نا، اس نزول کو بھی سمجھے، اس کا بھی تعلق اسی جناب سیدہ سے ہے. سلام اللہ علیہ، بے شک. بے شک بے شک. ایسے یہ جو اس بارے میں آیا ہے بی بی زہرا السلام اللہ علیہ کا کہ نبی پاک نے 30 دن روزے رکھے تھے، ایسے ہی ہے. روزے رکھنے کے بعد انہیں کوئی جنت سے کو پھل کھلایا گیا تھا، اس کے بعد جا کے تو بی بی زہرا کی جو ہے شروعات ہوئی تھی. کیا ایسا ہی ہے؟ کچھ ظاہری روایات اس طرح کی ہیں، کچھ باطنی روایات ہیں. یہ ظاہری روایت جو آپ بیان کریں، ہاں ہے، بالکل ہے. صحیح صحیح. یعنی کہ نبی جیسی ہستی کو بھی 30 دن روزے رکھنے پڑے، ایسی ہستی کے لیے جس کو بی بی زہرا کہتے ہیں. کمال سے بھی آگے کمال ہے پھر تو. اس لیے کہہ دین قرآن وما ادرک ما لیلۃ القدر. فاطریت کے مصداق کو لانا تھا، کوئی ایسی تیسی بات تھی. بے شک بے شک بے شک. اچھا ایک اور سوال جو سر مجھے ابھی یہ نیا ایک پرابلم آئی تھی، تو اس میں نے دیکھا ہے موسٹلی نا، جب انسان نام رکھتے ہیں تو جب بھی اللہ کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ عبد لگایا جاتا ہے، کہ عبد اللہ، عبد الوہاب، عبد الرزاق، عبد القادر، لیکن سوائے مولا علی علیہ السلام کے نام کے کسی باقی سب کے ساتھ عبد لگتا ہے، لیکن یہ اللہ کا نام جو علی ہے اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں لگا. اور اللہ نے یہ نام بھی بھیجا ہے. یہ ذرا سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے، یہ رول کیسے ٹوٹا ہے. اس پر تو خود ائمہ کی احادیث ہے نا، تمام علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہے اس حدیث کو، کہ وہ ذات خود جو ہے محمود ہے، اور اس محمود سے ہی محمد کو بنایا ہے. مشتق ہے، محمد محمود کا مشتق ہے. اور اسی طرح وہ ذات اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ کا مشتق علی ہے. وہ ذات اسی طرح فاطر السماوات ہے، اور فاطر السماوات کا جو مشتق ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. تو یہ نام اس ذات نے خود اپنی طرف سے مشتق کیے، تو ان کے ساتھ وہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اس نے حصہ مقرر کر دیے. ذیشان بھائی آپ کیوں خاموش ہیں؟ جی حمدانی سید، بس میں سن رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ لوگ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں. تھوڑا وہ سورہ احزاب کی جو آپ نے آیت بتا رہی تھی اس پہ بات ہو جائے. جی بالکل، سید بیٹھے ہوئے ہیں، میں آیت سید کے سامنے پیش کروں گا، اور تفسیر معصوم علیہ السلام سے وہ خود بیان کرے گا. سید سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. خدا فرما رہا ہے کہ میں نے ایک امانت کو پیش کیا پہاڑ و زمین و آسمان کے سامنے، انہوں نے انکار کیا، وہ ڈر گئے اس امانت سے. انسان نے اٹھایا، جلد باز تھا، جلدی کیا، اور اس نے ظلم کیا اپنے اوپر، یہ جاہل تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تفسیر معصوم علیہ السلام. دیکھیں اس کی تفسیر جو ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے، معانی الاخبار علی الشرائع عیون اخبار الرضا اور امالی. یہ صرف 4 کتابیں صرف شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ہیں. اس کے علاوہ دیگر سینکڑوں کتابیں ایسی ہیں جس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس امانت سے مراد کوئی اور چیز نہیں، یہ ہماری ولایت ہے جس کو تمام چیزوں پر پیش کیا گیا ہے. جی ذیشان بھائی. جی بالکل حمدانی سید، میں نے صبح جو آپ سے کہا تھا، یقیناً یہی جو سید نے بیان کیا ہماری اصل مصدر میں یہ حدیث موجود ہے. اور ایون کہ
سید میں نے وہ حدیث جو یقیناً آپ نے بتایا تھا اور ہم نے پڑھی کہ معصوم فرما رہے کہ ہماری ولایت کا جو امر ہے یہ اتنی گہرا اور اتنی مشکل شے ہے کہ یہ نبی مرسل اور ملک مقرب اور وہ مومنین جن کی دلوں کا امتحان لیا گیا ہو، ان کے علاوہ کوئی نہیں برداشت کر سکتے۔ اور پھر اسی انداز میں دوسری حدیث جو میثم تمار کے فرزند کو امام فرما رہے کہ ہماری ولایت وہ ہے کہ کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتے، نہ مرسل رسول، نہ ملک مقرب، نہ وہ مومنین جن کی دلوں کا امتحان لے جا چکا ہو، بلکہ صرف معصوم در معصوم منتقل ہوتے ہوئے ایک معصوم دوسرے معصوم کی طرف منتقل کرتے ہیں، صرف ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اسی آیت پر وہ حدیث ہے نا۔ کمال۔ جی بالکل۔ تو وہ جو ہے وہ امر جو ہے وہ کسی کو کوئی اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ حمدانی سید، یہ امام کا فرمان ہے نا کہ یہ بھی انسان کو جب ظالم اور جاہل کہا نا، انہوں نے حق نہیں پہچانا، ان ولایت کی یعنی ان کا اقرار کیا۔ اگر ہم اس وعدے تک چلا جائیں نا، الستو بربکم قالوا بلی، شاہد میں سورہ اعراف کی جو آیت ہے، تو اس وعدے میں تمام چیزیں خداوند قدوس نے قرآن میں ایک ایک کر کے بتا تو دیا نا، جس طرح کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیما۔ تو ہم پر جو تسلیم کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے نا، ہم نے کیا تسلیم کرنے ہیں؟ اللہ کی ربوبیت میں ہے کیا وہ ولایت میں ہمیں تو یعنی اگر میں کہوں کہ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، ہم نے تو ربوبیت، احدیت، وحدانیت، یہ تمام چیزیں ولایت سے دیکھے نا، ہم نے تو براہ راست نہ اللہ کو دیکھا ہے، یعنی ہم نے کس کو زبانی سننا چاہتا تھا امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حجت، اللہ کی الوہیت پر دلیل ہے۔ اور اس پر اگر آپ شیخ صدوق کی توحید دیکھیں یا بہار الانوار سے 5 احادیث ہم نے نکالے تھے، اس پر تقریباً ہم نے بڑا یعنی ادھر وہ تقریباً ہم 4-5 لوگ تھے بیٹھے ہوئے، اس پر تحقیق کیا، اس میں ایسی احادیث مل گئے، حجاب والی حدیثیں۔ کچھ حدیثوں میں فرماتے ہیں کہ ہم یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان ایک حجاب ہے، اور پھر کبھی فرماتے ہیں ایسی احادیثیں بھی آئے نا کہ ہم یعنی اللہ اور ہمارے درمیان کسی حجاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ حدیث یقیناً یہاں نہ ایکسپلین کیا جاتا ہے اور نہ بیان کر سکتے ہیں ٹک ٹاک پر سید ہم۔ اسی لیے معصوم کا فرمان یہ ہے کہ اگر جس سے اللہ کو، اللہ اکبر، جس سید معذرت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، بس آگے آپ پڑھ رہا ہوں، جس نے اللہ کو بغیر حجاب کے دیکھنا ہے آؤ مجھ علی کو دیکھو، جس نے اللہ کے پہلو میں بیٹھنا ہے مجھے میرے علی کے پہلو، اسی لیے تو جنب اللہ کہتے ہیں نا، اسی لیے تو حجاب اللہ کہتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو نا تھوڑا سا کچھ بتاتا ہوں کہ میں نے بڑا کوشش کی ہے مولا علی علیہ السلام کو سمجھنے کی، بڑی کوشش کیا میں، اور موڑ توڑ کے نا میں جب سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں نا تو پھر موڑ توڑ کے سلمان فارسی پہ آتا ہوں، اور جب سلمان فارسی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہی سمجھ نہیں آتا ہے، تو باقی مولا علی تو کدھر ہے، وہ تو پھر ان کے بھی جو مولا نبی پاک ہیں ان کا تو پھر اور ہی الگ لیول ہے۔ تو جس دن کسی انسان کی عقل میں امیر المومنین آگے اس وقت علی علی نہیں رہے گا۔ آپ کی یہ کوشش نہ فضول ہے، آپ کوشش کریں ان کو ماننے کی۔ میں تو مانتا ہوں، کوشش اس لیے نہیں کر رہا کہ ان کو ماننے کی کوشش جو بھی کرنی وہ ماننے کی کرنی ہے، سمجھنے کی کوشش آپ کر نہیں سکتے، فضول ہے۔ امام نے اتنا واضح حکم دے دیا ہے کہ میرا ظاہراً امامت ہے اور میرا باطن غیب ہے، اور ایسا غیب ہے کہ جس کا ادراک ہو سکتا ہی نہیں۔ اب جس نے بھی اس ناممکن کو جس کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا اور اس کا ادراک کرنے کی کوشش کی تو اس نے شرک کیا۔ صحیح، ایسے میرے پاس ایک وہ میرے حدیث گزری تھی، ایک روایت گزری تھی، وہ اس میں ایسے الفاظ تھے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کو یا میں نے جانا ہے یا علی نے جانا ہے، اسی طرح مجھے یا اللہ نے جانا ہے یا علی نے جانا ہے، اسی طرح علی کو یا اللہ نے جانا ہے یا میں نے جانا ہے۔
मेरी तो उधर सारी रिसर्च खत्म हो गई थी। ये जनाब सलमान फारसी खड़े थे मस्जिद के बाहर, तो उनके पास कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने कहा था कि अली अलैहिस्सलाम को आप जानते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। तो जब वो मस्जिद के अंदर गए, जनाब अमीर बैठे थे, जनाब सलमान भी अंदर पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि हमने इस बंदे से पूछा है कि आप अली अलैहिस्सलाम को जानते हैं? तो वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जनाब सलमान की तरफ देख के कहा कि हाँ सलमान, क्या तुमने ऐसे कहा है? तो जनाब सलमान ने फिर ये रवायत की थी कि मैंने नबी से सुना है कि आपको या अल्लाह जानता है या रसूल जानते हैं, रसूल को या आप जानते हैं या अल्लाह जानता है, और अल्लाह को या आप जानते हैं या रसूल जानता है। क्यों बाब इमाम भाई? जी जी बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं। बस सिर्फ इतना था कि वो मस्जिद से निकले थे, बिल्कुल, तो सॉरी, आगे सामने से वो आए, तो किसी ने पूछा मस्जिद में कौन है? तो उन्होंने कहा फलां बंदे को तो मैं जानता हूँ, बाकी मैं नहीं जानता जो मस्जिद में वो कौन है। तो जब वो मस्जिद में गया तो उसने देखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। तो उसने कहा सलमान ने मेरे सामने झूठ बोला है। तो पूछा क्या झूठ बोला है? कहा फलां बंदे का नाम लिया है, लेकिन आपको आपके साथ बैठा हुआ था तो आपका नाम लिया, कहता है मैं नहीं जानता। तो मौला ने फरमाया इस तरह ना करो, झूठा ना कहो, उससे उसकी खुद तावील मांगो, वो क्या देता है, क्या दलील देता है। तो फिर सरकार सुलेमान ने यही हदीस पेश की जो आपने बयान की है। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। बस ये जब से ये हदीस मेरी आंखों से गुजरी थी, तब से मैं कहा भाई जो समझ में नहीं आता है ना उसको अली कहते हैं, लेकिन उसका भी जो मलंग है उसको सलमान फारसी कहते हैं। सलमान फारसी समझ में नहीं आता तो ये किधर से समझ में आएंगे? उधर उस दिन मैंने फुल स्टॉप लगा दिया भाई। वो आपको पता है ना कि जनाब सलमान फारसी के बारे में एक मशहूर था कि वो मदीने वाले कहते थे कि ये वो बंदा है जो अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहता है। उसकी वजह क्या थी कि वो उनकी कुछ सफ़ात बयान करते थे जो आम लोगों की समझ में नहीं आती थी। वो कहते थे कि ये तो अल्लाह की सफ़ात है, अली की कैसे हैं? जैसे आज लोग कहते हैं। जी बाबा जी, आप सफ़ात जैसे कोई थोड़ी सी ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो कहेंगे ओ आ गया नुस्खरी आ। सैयद कुरान की एक आयत है, हमदानी सैयद कुरान फरमा रहा है कि सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। ऐसी कोई सिफात भी नहीं है जो अल्लाह पर इतलाक करे। अल्लाह हर सिफत से नफी कर रहे हैं। जो भी सिफात आप लेके जाए अल्लाह पर फिट करना चाहिए, अल्लाह उससे बहुत बड़ा है। बस ये ज़हन में रखें। और जो सिफात के ज़रिए से जिस नाम को इन्होंने ज़ात बनाया है ना, कुल्ला गुमराही मुझे तो लग रहा है। कोई शक नहीं है। आया इस पे तो फिर एक रास्ता खुलता है ना भाई। आया जिस बंदे को मार्फत या जिसका ज़र्फ इस कदर वसी है ही नहीं, तो आया उससे सवाल तो फिर उसके ज़र्फ के मुताबिक होगा ना क़यामत के दिन, कि आया जितनी तुम्हारी कैपेसिटी थी उसमें तुमने उसको उतना समझने की कोशिश की है, उसको काट दिया। इसीलिए इमाम ने जो आपको हदीस बयान की जाती है कि मन माता वलम यारिफु इमाम ज़मान ही माता मिलता जहलिया, ये जो हो सकती है उसी को आप पर वाजिब करार दिया है। जो हो ही नहीं सकती ना, वो जुल्म हो जाएगा, उसका हुक्म दे तो उस पर आपको सवाल ही नहीं उठेगा। बेशक यही मैंने भी जो है ना दलील कुछ मलंग्स थे उनको भी यही मैंने बात समझाई थी कि भाई जितनी आपकी मार्फत है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा फिर तो आपसे सवाल किया जाए तो ये वैसे ही जुल्म है। एक बंदे के इख्तियार में कोई चीज़ है ही नहीं और उसको कहा जाए भाई ये बयान करो भाई ये सदारत क्या होती है, तो ये तो पूछने वाले का जुल्म है कि भाई तुम ऐसे बंदे से पूछ क्यों रहे हो भाई जिसको, और जबकि वो अलीम है, वो खबीर है। तो ये तो बिल्कुल ही जो सा है वो और डायरेक्शन में बात चली जाती है। लेकिन मैं समझ गया जी, बिल्कुल वो तुम उस समझ क्या गया भाई, वो तो मौला ने खुद ही जवाब भेज दिया था भाई। तो अचानक से ना हंडिया जो है आग में उल्ट जाती है, लेकिन वो जो कुछ हंडिया के अंदर है वो वैसे का वैसा ही रहता है। एकदम से अबू ज़र ये चीज़ देख के भागते हैं, तो सलमान मुस्कुरा के कहते हैं कि ऐसा ना घबराने की ज़रूरत नहीं। फिर दूसरी रवायत में ये मिलता है कि आग जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो अपना हाथ नीचे रखते हैं तो उससे आग बरामद होना शुरू हो जाती है, अंडिया पुकार लेते हैं। तो फिर जब अबू ज़र मौला की बारगाह में जाते हैं तो मौला फरमाते हैं कि परेशान ना हो, सलमान से ऐसे अजीब का अमल देखे तो परेशान ना हुआ कर, ये उसके पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। तो बड़ा औखा है
وہ हकीकत समझना इंसान दे वास्ते गल ही नहीं है भाई जी। बेशक बेशक ऐसे कोई शक नहीं। ऐसे ही ऐसे ही, क्योंकि हम सब लिमिटेड रिसोर्स में पले होते हैं, लिमिटेड रिसोर्स से बने हुए हैं। लिमिटेड कभी अनलिमिटेड को नहीं समझ सकता। तभी आपको कहा ना कि आप ये कोशिश ना करें, फजूल जाएगी। आप नहीं, ये उनको मानने कोशिश की मैंने बहुत अरसा पहले छोड़ दी है, लेकिन वो होता है ना कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए ना कुछ सोचना होता है, फिर उस पर वो कोई मेहनत करता है, रिसर्च करता है, ताकि वो अपने बारे में जान सके आया कि ये डायरेक्शन ठीक है या गलत है। तो इस नतीजे पे तो मैं बहुत पहले से पहुंचा हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ सवाल इसलिए भी ज़रूरी होते हैं ताकि शायद उससे किसी और के डाउट्स क्लियर हो जाए, शायद उससे किसी और को रहनुमाई मिल जाए कि यार जो इतना टाइम मैंने वेस्ट किया है एक काम को करने में, तुम ना करना भाई, या किसी और कोई और सुन रहा हो आपके व्यूअर्स में से तो उसको क्लियर हो जाए भाई, एक बंदे ने अगर इतना टाइम वेस्ट किया और वो इस नतीजे पर पहुंचा है और अब वो बता रहा है और बाकी दूसरे मोमिनीन भी बता रहे हैं, तो उस रास्ते पे जाना से, टाइम वेस्ट करने से खुद को बचाएं। जी नजर भाई बहुत अच्छे से काफी कुछ सीखने को इसमें मिला। लगा और भाई बात करें। जी मैं ये कह रहा हूँ कि नजर भाई ने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, छोटे छोटे क्वेश्चन थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और काफी कुछ सीखने को मिला। तो मैं सुन रहा था, लेकिन यह कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप नहीं समझ सकते, आप बिल्कुल नहीं समझ। मैंने एक बाबी ईमान को भेजा था जिसमें मासूमीन फरमाते हैं कि खुदा बेसिकली जो था छुपा हुआ खजाना था और हम 14 ने उसका नाम अल्लाह रखा है, हम 14 ने। तो वो क्या हस्तियां होंगी 14 जो खुदा का नाम अल्लाह रखने, तो आप नहीं समझ सकते। मैंने आसिफ रज़ा अलवी की एक मजलिस में एक वाक़या सुना, तो उसमें वो बता रहे थे कि सलमान फ़ारसी ना बेसिकली मस्जिद के बाहर खड़े थे, तो मौला अली आए हैं तो कहते हैं कि या अली ये कुछ लोग हैं जो आपकी वलायत को नहीं मानते। तो कहता है सलमान मैं खुद ही चाहता नहीं हूँ कि ये मेरी वलायत को माने। तो कहता उसके बाद मौला अली ने उनका हाथ पकड़ा सलमान फ़ारसी का, कहते आंखें बंद कर। तो कहता उसे ऐसी दुनिया में ले गई जो सोने की दुनिया थी, सोने का लिबास पहने लोग घूम रहे हैं और तख्त पे मौला अली बैठे हैं सोने का ताज पहन के। फिर इसी तरह चांदी की दुनिया में, याकूत की दुनिया में ले गए। 18,000 आलमीन में मौला अली ने उनको ना लेके गए हैं सलमान फ़ारसी को। कहता उसके बाद कहता जब 18,000 आलमीन घुमा दिए हैं तो कहता उसके बाद सलमान फ़ारसी चले गए घर। पता नहीं हफ्ता मेरे ख्याल से कहते हैं कि वो नहीं मिले। तो कहता साहबा परेशान होने का, या अली सलमान को पता नहीं क्या हो गया, बोलता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता। तो कहता फिर उसको लेके आया मस्जिद में। तो कहता सलमान क्या हो, कहता कदमों में गिर गया। पूछा कहता है मौला आप हैं कौन, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। कहता मेरी तो बोलती बंद हो गई है। तो इंसान नहीं समझ सकता। बाबी मान ये वाक़या सही है, ये जो मैंने बताया, ये मैंने मजलिस से सुना। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं, ये भी वाक़या है एक, इसके अलावा और भी वाक़या। उसमें 70 जो है जामिया मस्जिदें होती हैं और हर मस्जिद के मेंबर पर जब ये जाते हैं तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम बैठे खुतबा दे रहे होते हैं। बाकी सारी रवायत ऐसी है जो आपने बयान की है। तो बहुत सी इस तरह की रवायात हैं। ये इसरार आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अंदर ऐसा बहुत कुछ मौजूद है। दावत साकबा पढ़े, उसमें भी बेहिसाब ऐसे वाक़यात हैं। जी बिल्कुल, उसके अंदर भी है। और कभी कभी मैं ना एक बेहतरीन। ये बात बस मेरी थोड़ी सी अड़ी थी, मैं चाहता था कि ज़रा उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखूं, तो उसके लिए फिर मैं सवाल उठा के तो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर रखता हूँ ताकि आया मेरा जहन जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो कंफ्यूजन स्टेट में तो नहीं है, ताकि उससे पीछे हट के देख सकूं भाई तस्वीर असल क्या है। बेशक बेहतरीन बेहतरीन। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। जी अबू गज़बा साहब, अब आपने फ़कत किस्सा ही सुनाना था या वो बात भी बतानी थी, वो क्या लिखी हुई है? हमदानी सैयद सुना सा आपने इसको, या मैं नहीं सुन पाया इसने क्या सवाल किया था? नहीं सर जी अभी करूँगा, सवाल तो मेरा अभी है। 44 नंबर बाब पर इरशाद फरमाते हैं ना कि मैं अरबी पढ़ूँगा और मैं समझा तो वैसे बैठे हैं ना
یا نہیں ہے؟ نہیں ہے یہاں پر. اچھا سر جی، اس میں ایک آیات کو مینشن کیا گیا ہے، ما مسیح ابن مریم الا رسول قد خلط من قبل رسل و اما صدیق کانا بکلان الطعام. اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ومن ناء عنہما کانا یتغوتان فمن ادعى الانبیاء وربوبیہ وداعی الائمہ ربوبیہ والنبوة والغیر الائمہ فنحن منہ برا فی الدنیا والآخرہ. یہ پوائنٹ سر جی اگر چاہتے ہو تو میں ترجمہ بھی کروں. ترجمہ پیش کرو پلیز، خدا کے بندے پلیز ترجمہ پیش سر جی ترجمہ اپنی طرف سے کروں گا، میں نے عربی متن اٹھائی ہے. سر جی اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی رب انبیاء کو مانے یا رب امام کو مانے فنحن منہ برا فی الدنیا والآخرہ، ہم ان سے بری ہے دنیا و آخرت میں. کس کو کہا امام نے؟ سر جی یہ سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے تو میں نے سر جی آپ کو پیش کیا ہے یہ حدیث نمبر باب نمبر 44 سے پہلا نمبر حدیث ہے سر جی، آیون اخبار رضا، اور دوسری بھی میرے پاس پڑھی ہے. اب ایک قرآن کی آیت کی لفظ رب کے اوپر آپ کو پتہ ہے کتنی آیات ہیں؟ جی ہاں سر جی بہت ہے، مجھے تو نہیں علم. اچھا، زمین اس دن اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، یہ آیت ہے؟ جی سر یہ موجود ہے. یہ اس دن، اب میں ایک ایک آیت کو لوں گا، یہ بتاؤ کہ لفظ اس دن سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جی سر بولو نا، اس دن سے کیا مراد ہے؟ اس دن جو آخری ہوگی، آخری دن کا ہی حساب لیں گے کیونکہ دن تو بہت ہے. تو پتہ چلا کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ اس سے پہلے نہیں اللہ کا نور دنیا میں، نہ زمین اس سے روشن ہے. یہ تم نے متعین کر دیا نا؟ سر جی میں نے متعین کر دیا لیکن جانتا نہیں تھا بالکل بھی. اب بتاؤ کہ یہاں اگر یہ رب اللہ ہے تو پھر تو متعین ہو گیا، جو متعین ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. بے شک. جو پہلے زمین کو خالی رکھے روشنی سے، نور سے، اور ایک دن میں مخصوص میں اس کو کرے. ہاں تو اب کیا زمین اندھیرے میں ہے؟ نہیں سر جی روشنی. اوکے، تو پتہ چلا کہ اس آیت میں لفظ رب اللہ پر فٹ کریں گے تو اس کا معنی جو ہے نقص آ جائے گا، یہ اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا. تو امام معصوم سے پوچھا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ کہا ہے یہ قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور پر زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، یعنی زمین پر مخلوق کی مکمل ہدایت کا سامان ہو جائے گا. اچھا تو رب کا نور کون ہوا؟ جس نے اللہ کی طرف سے ہدایت کرنی ہے. جی بالکل سر. اچھا اللہ و نور السماوات والارض، یہ آیت ہے؟ جی بالکل سر ہے. اب اس میں رب آیا تھا، اس میں اللہ آیا ہے. جی بے شک. اب یہ بتاؤ کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے؟ سر جی نہیں ہے کیونکہ اللہ ہے نہیں تو میں کیا دیکھوں اس کو. جی سر. اب تم ایک حدیث تو لے کے آؤ، ان آیات کا کیا کرو گے؟ ان تمام آیات کی تفسیر ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے مراد ائمہ نے فرمایا وہ ہم ہیں. اور یہاں مربی معنی میں ہے، رب کا معنی مربی معنی میں تمام علماء نے بھی لکھا ہے. سر جی ایک اور حدیث بھی آپ کو پیش کرتا ہوں. جی میرے پاس ایک اور بھی پڑھی ہے سر جی اگر اجازت ہو. آگ میں سوچ لو کہ اگر اس قول کے مقابلے میں یا اس قول کے علاوہ کوئی اور بھی امام کا قول ہے، یعنی ایک میں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کسی کو رب کہے وہ ہم اس سے بری ہیں، وہ ہم سے بری ہے، اور دوسرے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم خود رب ہیں زمین کے، تو فوراً سمجھ جاؤ کہ وہاں پہلے حکم میں کوئی علت ہے، کوئی وجہ ہے جس کے سامنے امام یہ جملہ بول رہے ہیں.
اگر یا وہ کوئی غیر اعلیٰ حدیث بے شک سر. تو اس کا ظرف اتنا نہیں تھا کہ جس کے سامنے یہ امام نے بات کی ہے. اس کا جی سر، کوئی اور عقیدہ تھا جس کی امام نے نفی کی ہے. ٹھیک ہو گیا سر جی. ایک یہاں پر ایک اور حدیث بھی ہے جو کہ امام علیہ السلام سے وہ ہے. محمد بن حسن اور عثمان بن حمید کاشانی کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن یزداد رازی نے محمد بن حسین بن خطاب کی سند سے اور موسیٰ بن یسار کی سند سے، جبکہ امام علیہ السلام کا نام یہاں پر عبداللہ بن شریک لکھا. میں نے ترجمہ نکالا ہے سر جی. ترجمے میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبیلے حنزہ میں کی ایک عورت کے ساتھ تھے جو عمر کی والدہ تھی، اور کمبر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا، دروازے پر 10 آدمی کہتے ہیں کہ آپ ان کے رب ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو اندر آنے دو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور تو ہی ہمیں پیدا کرتے ہیں اور تو ہی ہمیں رزق دیتا ہے. اس نے ان سے کہا کہ تم پر افسوس ایسا مت کرو، میں صرف آپ کی طرف ایک مخلوق ہوں. لیکن انہوں نے انکار کر دیا. پھر آپ علیہ السلام نے حدیث کو رکھا کہ یہاں تک کہ ان کو آگ میں پھینک دیا. یہ ترجمہ میں نے پڑھا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اس میں یہ حدیث خود وضاحت ہے نا. وہ عقائد میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقی خدا مان رہے تھے نا. تو امام نے اس عقائد کا انکار کیا ہے کہ نہیں، وہ اس مطلق کا حقیقی جو دعویٰ وہ کر رہے تھے نا، امام نے اس کا انکار کیا ہے. رب ہونے سے مراد ان کا مطلق اللہ تھا. جی صحیح ہو گیا. تو اس امام نے فرمایا کہ میں اللہ نہیں، میں مخلوق ہوں. یعنی توحید کو الگ کرنے کے لیے امام نے خود کو مخلوق کہا ہے. اور اس سے رب، جیسا کہ آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ لفظ رب کیا قرآن میں موجود ہے. یوسف علیہ السلام کے زندان کے اندر جب وہ بات ہوئی تھی تو کیا اس غیر مسلم کو قرآن میں رب کہا گیا یا نہیں؟ جی بالکل کہا ہے کہ اپنے رب کو میری بھی بات پہنچا. ہاں، تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ ہم سے بھی کم علم رکھتے تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کس کو رب کہہ رہا ہوں؟ نہیں پتا تھا سر جی. تو پھر تو پتہ چلا کہ مطلق معنی میں، اللہ کے معنی میں اگر کسی نے کسی کو رب کہا ہے نا تو وہ دین سے نکل گیا ہے، وہ آئمہ کے دین سے نکل گیا ہے. امام نے اس کو اس لیے منع کیا ہے. اچھا سر جی، یہاں پر 2 حدیثیں میں اور مینشن کروں گا. پھر میں یعنی کہ یہ رب کے معنی میں نہیں ہے، یہ ایک اور موضوع ہے جو کہ شیعت کے بارے میں. میں سر اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس کتابوں میں نے تصویریں کھینچی ہیں سر جی. آپ کو پتہ ہے ابو بصیر کیا نام ہے اس کا؟ ابو بصیر جو یہاں ٹک ٹاک پر بیٹھتا ہے. ہاں، ابو بصیر کیا نام ہے اس کا؟ ابو بصیر ہی ہے. ہاں، وہ کتاب پیش کر رہے تھے. کتابیں وہ اس کی ریفرنس میں نے خود کتابوں سے نکالی ہے. تو میں اسی ذیل میں یعنی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اسی وجہ سے میں تھوڑا آپ سے منتخب ہوں. سر جی 533 نمبر حدیث ہے جو کہ رجال کشی سے ہے. پتہ نہیں اس طرح کچھ کتاب تھا، لیکن میں نے اس کی اسکرین شاٹ لی ہے، تو میں صرف حدیثوں کی اسکرین شاٹ لی ہے. سمیت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول لو قائمان بعد یکذب بالشیعۃ فقتلہم. یعنی کہ ایک یہ حدیث ہے. دوسرا اس کی نیچے ہے ابو الحسن علیہ السلام قال ابو عبداللہ علیہ السلام ما انزل اللہ سبحانہ آیات فی المنافقین انہ وہی فیمن ینتجل للتشیع. اس کا معنی تو یہ الگ سب بیان کر رہے تھے، لیکن میں نے عربی صرف نکالی ہے. شیعوں کو قتل کریں گے کذابی، یعنی کہ جھوٹے شیعوں کو. ابھی جھوٹے شیعہ کون ہے سر جی؟ جو پہلے والے 533 نمبر حدیث ہے اس میں لکھا ہے کہ لو کام قائمن
یعنی کہ امام علیہ السلام کے دور میں بکذاب الشیعۃ قتلوہم، یعنی وہ قتل کریں گے، فقتلہم، وہ پہلے جھوٹے والی شیعوں بات کو قتل کریں گے. پہلے والی بات کا کلیئر، پہلے یہ بتاؤ وہ کلیئر ہوئی ہے یا اس کو پھر مزید جی بالکل سر، وہ کلیئر ہو گئی. کیا کلیئر ہوئی ہے؟ سر جی کلیئر ہوگی، یعنی کہ رب کا کوئی آپشن وہ مشکل نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں سب کچھ. ہاں. اب دوسری آیت حدیث کیا بیان کی ہے؟ سر جی اس میں لکھا ہے کہ لو کاما قائمان بدا بکذاب شیعۃ فقتلہم، یعنی کہ قائم علیہ السلام کے دور میں جھوٹے شیعہ کو قتل کر دیا جائے گا. ابھی جھوٹے کون ہے اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے، اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں. اوکے، ہر وہ شخص جو خود کو شیعہ کہلواتا ہے، امام معصوم کو امام معصوم مانتے ہوئے ان کے حق کے خلاف چلتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. میں اس لیے میں کنفیوز ہو گیا کہ امام ان کو شیعہ بھی کہہ رہا ہے اور جھوٹا بھی کہہ رہا ہے. تو کیا مطلب امام، جی سر. معاویہ کے شیعہ بھی ہیں یا نہیں؟ جی سر ہے. تو امام نے تو ان کو بھی شیعہ ہی کہا ہے. ہاں بالکل. اچھا، قرآن کے اندر ہدایت کے امام بھی ہیں، کفر کے امام بھی ہیں. جی بالکل سر ہے. تو پھر تو یہ کیا شیعہ آ جانے سے لفظ شیعہ اس کا کوئی مطلب یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے، وہ سارا وہ حقیقی شیعہ ہے؟ وہ بھائی نہیں. جس طرح قرآن کے اندر ایک ہدایت کا امام ہے، ایک گمراہی کا کفر کا امام ہے، تو لفظ امام پر فرق نہیں پڑا جو ہدایت والا امام ہے. اسی طرح حقیقی شیعہ پر بھی اگر شیعہ کا لفظ آیا ہے تو فرق نہیں پڑتا. جی سر، تھینک یو ویری مچ. مولا آپ کو سلامت رکھے. جزاک. ویلکم علوی صاحب، السلام علیکم یا علی مدد. کوئی علی مدد. بسم اللہ علیہ السلام علیکم. ویلکم. وہ یعنی کہ یہ جو کتاب والے ہیں نا، کتاب والے نے بھی ان کو غلو کے باب میں ہی اس کو دائر کیا ہے. تو وہ کتاب والے کی غلطی ہے کہ وہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے. دیکھیں، جب آئمہ کی احادیث موجود ہے نا، قرآن کی آیات کی تفسیر میں. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سید پھر آپ بات پوری کریں، پھر میں ایک بات کرنا چاہوں گا. نہیں ہوگی، خیر ہے، آپ بات کریں. بسم اللہ. ابو غزوہ بھائی دیکھیے، یعنی وہ بھی اشارہ کیا کرے، جیسا کہ میں اپنا مثال دے دوں گا. میں نے اگر کتاب کو پڑھی نا تو میں کیا کروں گا، میں بس وہی کتاب کو پڑھا، اور میں تو یعنی ایک محدود انسان کی عقل بہت محدود ہے، یہ لامحدود کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. امام نے جو فرمایا نا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے وہ حقیقی اللہ کو وہ کہا کہ بس یہی اللہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس ذات کو محدود بنایا. اور یہ یاد رکھے کہ اللہ کی ذات محدود نہیں ہے، اس پر کسی حد کا احاطہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے امام علی علیہ السلام میری جان کے مالک نے فرمایا کہ ظاہرہم، حدیث طارق، حدیث انزائیہ اگر ہم پڑھیں نا کہ ظاہرہم بشریہ و باطنہم غائبتہ لا یدرک، ہماری ظاہر امامت ہے، بشر ہے، ہماری باطن غیب ہے، پھر ایسا غیب ہے کہ جس کی ادراک انسان کی عقل سے باہر ہے، نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اس ذات کو اللہ مانا تھا، یعنی اس طرح جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نا کہ کچھ صفات کے ذریعے سے انہوں نے ذات کو مانا، بس نہیں، وہ بس پہ نہیں ختم ہے وہ ذات. اس لیے امام نے فرمایا کہ جو تم نے یعنی مجھ پر یہ وہ بیچارے، وہ بھی اس کا بھی قصور نہیں تھا جنہوں نے کہا کہ بس تو اللہ ہے. ایسے کام تو کر رہے تھے نا معصومین نے، کہ اب کیا کرے لوگ بیچارے، عقل، وہ ہمارا عقل اتنا ہے نا، اگر کہیں تو کیا کریں. اس لیے امام نے فرمایا کہ آپ محدود مت کرو.
وہ حقیقت تم نہیں جان سکے. جس طرح کہ سید نے مثال دیا کہ ابو ذر اور سلمان ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, ساتھ کیا بات ہے, کیا بات ہے ذیشان سر, کیا بات ہے, آپ نے مجھے کیا پہنچا دیا, یعنی اللہ محدود ہو گیا, واہ کیا بات ہے. ہاں, امام نے جو فرمایا کہ ہم نہیں ہیں, یہ ہم نہیں ہیں کا مطلب یہ تو نہیں ہوا نا, مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کیوں محدود کر رہے ہیں جو تمہاری بس کی بات نہیں ہے. بس ہم نے کہا کہ وہ ایک ہے, آپ مانو, اطاعت سے آگے نہیں بڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا والرسول, بس اللہ اور رسول سے آگے قدم مت بڑھاؤ. سید میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, سچ کہہ رہے ہیں, بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اس سے مطلب یہ ہے, اب اگر کوئی مولوی خواہ وہ کر رہا ہے, وہ بیچارہ بھی ٹھیک کر رہا ہے نا, اس کا عقل بھی محدود ہے نا, وہ بھی آگے تحقیق نہیں کرتے نا خود اپنے. اسی لیے خدا فرما رہے ہیں نا, افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تم کو اختلاف نظر نہیں آئے گا, اگر یہ اللہ کا کلام تمہیں شک ہے تو پھر اختلاف آئے گا, نہیں تو تم تدبر کرو, غور کرو. اس لیے امام نے فرمایا, منع کیا. جس طرح سید نے کہا نا کہ ابو ذر اور سلمان ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے, ایک مالک کے سامنے سجدہ کرتے تھے, حقیقی معرفت وہ بھی نہیں جانتے, ایون کہ ابو ذر سلمان کی معرفت کو نہیں پہنچ سکتے کہ سلمان کون ہے, کیا ہے. تو پھر اس ذات مقدسہ کو کیا ہم پہچان پائے. اللہ اکبر.